बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी इंतहाई अहम मामलात पर बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या है, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ की तरफ से हिमायत, कुछ की तरफ से भरपूर मुखालफत, और फिर इसमें आइनी शिकों के हवाले से बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली के हवाले से एक तजवीज़ कहा जा रहा है कि जो अवामी नेशनल पार्टी ने पेश की है, और खैबर पख्तूनख्वा के नाम में से खैबर का जो साबका है वो हटाना है, सिर्फ़ पख्तूनख्वा रखना है। इस हवाले से क्या फ़ैसला होगा वो ज़ाहिर है कि देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि नाम की तब्दीली का क्रेडिट अवामी नेशनल पार्टी ने लिया है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का अलग अलग मौक़िफ़ है। दहशत गर्दी के हवाले से, दहशत गर्दी के साथ कैसे निपटा जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ या फिर एक्शन लिया जाए, ऑपरेशन किया जाए। इस हवाले से 12 नवंबर को जो है वो एक 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, आज 10 नवंबर है 2025 और सोमवार का दिन है, तो बुध को ये होगा सिलसिला। और इसमें हम फिर देखेंगे कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें क्या क्या तजावीज़ पेश करती हैं। ये अपनी नोयत का शायद मुनफरिद एक अमन जरगा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे अमन जरगे देखे हैं और मुख्तलिफ़ कुल जमाती कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी हमने देखी हैं कि जिनमें से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने बाइकआउट किया। इस अमन जरगे में शिरकत के लिए बाकायदा सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दावत दी। तहरीक इंसाफ के वफूद गए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के पास। मुस्लिम लीग नून को भी दावत दी गई है, पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है। इसी तरह कौमी वतन पार्टी हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम हो, बाकी जो छोटी तंजीमें या जो सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी हो, तो इन सब को दावत दी गई है। और इसमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो है ये बनाने की कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है कि जिस लेवल की सियासी लीडरशिप इसमें शिरकत करेगी, तो ज़ाहिर है कि मरकज़ी सतह की लीडरशिप तो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई सतह की लीडरशिप होगी। इस जरगे में इस्लामाबाद से भी मीडिया को बुलाया गया है। ज़रा ये कहते हैं बतौर ऑब्ज़र्वर जो है ये कुछ मीडिया की शख्सियात इस जरगे को देखेंगी। पूरा पेशावर का जो मीडिया है वो भी इसमें इन्वाइटेड है। देखना अब यह है कि इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। जो लबो लहजा है सुहेल अफरीदी का, या जो मौक़िफ़ है सूबाई हुकूमत का, उस हवाले से बड़ी तनक़ीद भी सामने आ रही है कि जी बड़ा सख्त लहजा अपनाए हुए हैं सुहेल अफरीदी। और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से उनके जो ख़यालात हैं, कुछ सियासी जमातें उनके इस तर्ज़ अमल से इत्तेफ़ाक नहीं करती। और लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की जाए और सुहेल अफरीदी से बज़ात ख़ुद बात की जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, तो वो कहते हैं कि जी जहाँ पे इस सिलसिले का या ऑपरेशन का दर्द सहा जाता है, तो उन लोगों को मालूम है कि इसका कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। चूँकि सुहेल अफरीदी का ताल्लुक़ उस इलाके से है कि जहाँ पे माजी में मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। आज तक उस खैबर यानी वादी इराक़ को आप देख लें, इंतहाई हसास इलाका है, पाक अफ़गान सरहद के बहुत करीब है, बल्कि बिल्कुल मुत्तसिल है। तो वहाँ से या राजगाल से जिन लोगों ने नकल मकानी की माजी के ऑपरेशनों के नतीजे में, आज तक उन लोगों की मुकम्मल तौर पर बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। बीच में इनको राशन और इमदादी सामान और नक़द की शक्ल में इमदादी जो रकूम हैं वो इनको दी जाती रहीं, लेकिन उनकी मुकम्मल तौर पर बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। इसी तरह आप वज़ीरिस्तान को देख लें, मोहम्मद बाजोड़ को देख लें। और सवात एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें 2-2.5 महीने में लोग वापस भी चले गए थे। लोग अपनी अपनी जो उनकी ज़िंदगी थी उसमें दोबारा लौट गए थे। बहुत जल्द उनकी बहाली मुमकिन हो सकी थी। लेकिन चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंतज़ामी मामलात के हवाले से अगर देखें, सहूलियात के हवाले से अगर देखें, तो कबायली इलाकों में वो सहूलियात नहीं हैं। माजी में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज रखा गया। और जब हम शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी, इन मामलात के हवाले से बात करते हैं, तो फिर यही कहा जाता है कि जी इन मसाइल ने गुर्बत, बेरोज़गारी और ये जो महरूमी है इसकी कोख से जन्म लिया है। यानी जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे हुकूमत की तवज्जो नहीं है, नौजवान बेरोज़गार है,
اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، تو پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مختلف تنظیمیں آ کر ایسے نوجوانوں کو بھرتی کر لیں، اور یہی سلسلہ ہم قبائلی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک پالیسی ایسی بنائیں، لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو، لیکن ایمرجنسی بنیادوں پر ان علاقوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر فاٹا انضمام ہوا، اگر یہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مرج ہوئے خیبر پختونخوا میں، تو پھر اس طریقے سے توجہ بھی دینی چاہیے تھی، لیکن وہ توجہ نہیں مل سکی۔ وہ توجہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات میں بہت سارے منصوبے بنے، فائلوں میں بہت سارے منصوبے بنے، گراؤنڈ پہ نہ کوئی بڑی یونیورسٹی، نہ کوئی اچھا تعلیمی ادارہ، نہ کوئی اچھا ہسپتال، نہ کوئی سڑکوں کا نظام۔ تو جب سے یہ ہوا ہے انضمام، اس کے بعد سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اپنے علاقوں میں رہنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے علاقوں میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب آپ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں، اور پھر ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج جب ہوتا ہے، سویلینز کا نقصان جانی ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے لوگ یا تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملٹری آپریشن حل نہیں ہے تو پھر کیا بات چیت حل ہے؟ اور اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے شرائط بہت سخت پیش کی جاتی ہیں، یا ملیٹنٹ جو ہیں یہ ایک علاقہ مانگتے ہیں، یا شرعی نظام کا نفاذ مانگتے ہیں، جس طریقے سے ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔ کیا ایک مخصوص علاقہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اور امن جرگے میں کیا یہ جو سوالات ہیں یہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا کوئی حل جو ہے یہ پیش کیا جائے گا، یا جی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی ایک حل تجویز کیا جائے گا، اس کے برعکس پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی دوسرا اس مسئلے کا حل ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام والے کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو یہ والا حل ہے، اور آپ کا جو حل ہے وہ پھر کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر ہوگی تو پھر اس امن جرگے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر مشترکہ کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ جی سیاسی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں، اس صوبے کے دانشور، اس صوبے کے علماء کرام، وہ قبائلی عمائدین جو مسائل کو جرگوں کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ بھی غالباً اس امن جرگے میں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس امن جرگے کی باقاعدہ ایک رپورٹنگ تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوگی، میڈیا میں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے نہیں آئیں گی، حالانکہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے، کس جماعت کا کیا موقف ہے۔ کیونکہ اگر تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جی بند کمروں کے اجلاسوں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، تو پھر یہ جو امن جرگہ ہے اس کو پبلک ہونا چاہیے، اس کو عوامی ہونا چاہیے۔ کون سا مقرر کیا تقریر کرتا ہے، اس کا کیا موقف ہے، اس موقف کی تائید میں یا مخالفت میں کیا کیا دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور امن جرگہ اگر کامیاب ہوتا ہے، اگر اس میں سے کوئی سفارشات ایسی آتی ہیں جس میں صرف پوائنٹ سکورنگ نہ ہو، صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور پشاور میں اس قسم کی جب سرگرمیاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ پوائنٹ سکورنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر درد محسوس کرتی ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں، اگر مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں ہیں یا صوبائی سطح کی سیاسی جماعتیں ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اور صرف یہ نہیں کہ ایک امن جرگہ ہوا اور اس میں بات ختم ہوگی، اس کا دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو راؤنڈز ہیں یہ ملک کے بڑے شہروں میں بھی ہونے چاہیے۔ اب ایک طرف اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، اور اسی ویڈیو کے دوران بجلی چلی گئی۔ بہرحال ویڈیو کے آخر میں کچھ منٹ ہیں، اور تجویز یہ ہے کہ یہی سلسلہ بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے، اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ ہے، لیکن پورا ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور پورے ملک سے اگر ایک قسم کی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی، اور پھر اس میں ریاستی ادارے بھی اپنا انپٹ جو ہے وہ ڈالیں گے، ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اور ضد اور انا کو ایک سائٹ پہ رکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ جی ان سارے مسائل کا حل کیا ہے،
تو پھر بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ تجویز بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اگر کسی سیاسی جماعت نے یا کسی حکومت نے اگر سیاسی کریڈٹ لینا ہے تو معاف کیجیے گا، پھر یہ اس قسم کے امن جرگے جو ہیں اس امن جرگے کا انجام بھی انہی اے پی سیز کی طرح یا کل جماعتی کانفرنسز کی طرح ہو جائے گا کہ جن کا انعقاد تو ہو جاتا ہے، فوٹو سیشن ہو جاتا ہے، ویڈیوز آ جاتی ہیں، بڑی گرما گرم تقریریں ہو جاتی ہیں، اعلامیہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن مسئلے کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ جو ہے ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے، وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل جو ہے یہ ڈسکس ہونے چاہیے اور مسائل پر بات ہونی چاہیے۔ تازہ ترین جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ میں مختصراً، چونکہ میری ویڈیو ضروری نہیں ہے، خیر ہے، اگر تھوڑا سا اندھیرا آپ کو نظر آ رہا ہے، آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باجوڑ میں ایک گاڑی پر، ایف سی کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے، آئی ای ڈی بلاسٹ جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ ایک سپاہی اس میں جو ہے یہ زخمی ہوا ہے اور اس میں صوبے دار عارف جو ہے یہ بھی زخمی ہوا ہے۔ یہ باجوڑ سے خبر ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے۔ 13 سے 15 جو ملیٹنٹس ہیں ان کے مارے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر میں نے بات کرنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے یہ 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے کہ یہ بند ہے۔ کیا مشکلات ہیں، افغانستان کے پاس متبادل کیا ہے، اور اس سارے سلسلے کا نقصان کتنا ہے، لوگوں میں تشویش کتنی ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلی ویڈیو میں اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت روشنی کم ہے لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ روشنی زیادہ ہو۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔